موسم میں ٹھنڈا ہوا کا جھونکا نصیب ہوتا ہے تو بندے کو بڑا اچھا بھلا فیل ہوتا ہے۔ یہ مادہ پرستی کا دور ہے۔ اس دور کے اندر بنا کسی غرض کے کوئی کسی سے سلام لینے کو تیار نہیں، ہیلو ہائے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی طمع، کوئی لالچ اور غرض کے زمانے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں خالصتاً اپنی رضا اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ جب بھی کبھی آپ کو ایسی محفل کی دعوت ملے نا تو میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کائنڈلی ورکنگ کیا کریں، دعوت دیا کریں۔ اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ ہر طرف عریانی، فحاشی، بے شرمی اور بے حیائی کا دورہ ہے۔ شیطان گلیوں اور بازاروں میں دن دناتا کے تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو کے گفتگو پہ غور کریں، ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے قلب و روح میں اتر جائے۔ بلغوا انی ولو آیا، تم تک ایک آیت پہنچے تو اس کو دو۔ اب جتنا بیان ہونا ہے کائنڈلی آپ نے اسے متوجہ ہو کے سننا ہے، اور اسے سن کر یاد رکھ کر آپ نے اپنے دوستوں تک، اپنی فیملی تک، اپنے ہم نے پڑھا الف لام میم، یہ الگ الگ حروف ہیں۔ وہ ایسا کریم ہے، ہر حرف پلس لام پڑھا 20 نیکیاں، 20 گناہ معاف، 20 درجات بلند ہو گئے۔ پلس میم کہا تو 30 نیکیاں، 30 گناہ معاف اور 30 درجات بلند ہو گئے۔ 3 حروف کی تلاوت کر کے، یہ عام بندے کے لیے۔ اگر مبلغ اسلام جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اچھا یہ الگ چیز ہے۔ آپ نے دعوت دی، نیکی کی، وہ اگر نیکی پہ آ گیا، آپ کی دعوت پر نمازی ہو گیا، آپ کی دعوت پر روزہ دار ہو گیا، آپ کی دعوت پر قاری ہو گیا، آپ کی دعوت پر ذاکر ہو گیا، آپ کی دعوت پر عابد ہو گیا، آپ کی دعوت پر ساجد ہو گیا، آپ کی دعوت پر مجاہد ہو گیا، تو پھر کیا ہے؟ پھر صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا آپ کو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک بندے کو برائی سے روکا، بابا میرے سامنے بٹھا دو، بابا میرے سامنے بٹھا۔ آپ نے ایک بندے کو برائی سے روکا ہے۔ بعض اوقات آپ ڈسارٹ ہوتے ہیں، میں روکتا ہوں، رکتے ہی نہیں ہیں، ٹینشن نہیں لینی۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے روکنا۔ اگر وہ رک گیا گناہ سے، زانی کو زنا سے روکا آپ نے، بدکار کو بدکاری سے روکا، سود خور کو سود خوری سے روکا، رشوت خور کو رشوت خوری سے روکا، آپ نے غافل کو ذکر کی رغبت دلائی ہے۔ پیارے دوستو، آپ اگر کوئی بندہ آپ کو پتہ ہے یہ چور ہے، آپ جانتے ہیں یہ قاتل ہے، آپ اسے رغبت دلاتے ہیں چوری نہ کیا کر، آپ کہتے ہیں قتل نہ کیے کر، آپ کہتے ہیں گناہ نہ کیا کر، آپ نے دعوت دے دی۔ اگر وہ رک گیا اور گناہ سے بچ گیا اور پھر آپ کے کہنے پہ نیکی پہ لگ گیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ اس کی نسلیں رب رب کرتی رہیں گی، اللہ کریم آپ کی قبور پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہے۔ صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے اس لیے یہ بات کی ہے، بعض اوقات ہم دعوت دیتے ہیں نا، لوگ نہیں آتے، پھر ہم ہرٹ ہو جاتے، ہم کہتے ہیں آندہ تے ہے نہیں، انہوں کہنے دا فائدہ ہے۔
رکدا تے ہے نہیں، انہوں روکن دا فائدہ۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر وہ رک جائے تو صدقہ جاریہ کا ثواب ہے، گناہ سے بچ جائے تو صدقہ جاریہ کا ثواب ہے۔ اچھا وہ نہیں رکا، آپ نے دعوت دی، اللہ اللہ کر نہیں کرتا، آپ نے کہا نماز پڑھ، میری بات سمجھنا ذرا، آپ نے کہا نماز پڑھ، وہ نہیں پڑھتا، آپ نے بچوں کو کہا قرآن پڑھا کرو ڈیلی، نہیں پڑھتے، آپ نے اپنی بیوی کو دعوت دی نماز کی، نہیں مان رہی، مگر آپ دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، نہیں مان رہے۔ پیارے دوستو، کیا بندے کو پھر بھی اجر ملتا ہے؟ آپ کی حیثیت پھر بھی مبلغ کی ہے، اللہ نے آپ کو، آپ کی نیت، آپ کے پیغام پر اجر و ثواب عطا فرما دیا، اور 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند فرما دی۔ یہ تو تھے کس چیز کے؟ عام بندہ تلاوت کرے، آپ چونکہ مبلغ اسلام ہو گئے، آپ نے پیاری سی بیوی کو کہا نماز پڑھا کر، تسی کیا اپنی بڈی نو نہیں نماز پڑھیا کر، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں اگلے دن ایک جگہ بیان کر رہا تھا، حاجی اشرف صاحب میں بیان کر رہا سی تو میں کیا بڈی نو کیا کروں نماز پڑھ، کہندا بابا جی وہ تے پج جائے گی، انہیں مننی نہیں ساڈی۔ ہمیں ایسا خوف بیٹھ گیا ہے کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو نماز کی دعوت دی تو میری بیوی بھاگ جائے گی، ٹینشن نہ لے، ٹینشن نہ لے، تیری بیوی تجھ سے محبت کرتی ہے، تیری خوشی کی خاطر تیرے گھر بسا کے بیٹھی ہے، تیری محبت میں تیرے بچے پیدا کر رہی ہے، تیری محبت میں تیرا دھیان کرتی ہے، آدھی رات کو گھر جاتے ہو کنڈی کھولتی ہے، وہ تمہاری پسند کے تمہیں کھانے کھلاتی ہے، تم کپڑے میلے کرتے ہو وہ صاف کر کے دھو کے دیتی ہے، صرف دھوتی نہیں اس کے اوپر استریاں پھیر کے دیتی ہے، تم شو اتارتے ہو وہ شوز کو پالش کر کے دیتی ہے، آپ گھر کو ڈرٹی اور میلا کرتے ہیں وہ گھر کی کلیننگ کرتی ہے، وہ گھر کی کوکنگ کرتی ہے، وہ لانڈری کرتی ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہے، آپ کی محبت میں کرتی ہے، آپ کے نکاح میں ہے، آپ کی منقوہ ہے۔ اگر آپ کی خوشی کی خاطر وہ یہ سارے کام کر سکتی ہے تو پیارے دوستو اگر آپ اسے نماز کی دعوت دیں گے خدا کی قسم وہ آپ کے کہنے پہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ کیا کر سکتی ہے بھلا؟ بولو نا، بولو۔ ہم ویسے ہی ہارڈ ہو جاتے ہیں، ہم ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک ادھر رقم کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں میرا لاس ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ کی ذات پر توکل کر کے آپ دعوت دیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں عام بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، جب مبلغ اسلام وہ جب ایک نیکی کرتا ہے، ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کریم اسے ایک حرف کے بدلے میں 10 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پلس لام کہہ دیا 20 سال کی مقبول عبادت کا ثواب، پلس میم کہہ دیا 30 سال کی مقبول عبادت کا ثواب۔ صاحبو غور سے سنو، یہ اتنا بڑا ثواب کس لیے؟ کہا یہ مبلغ اسلام ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، اور یہ نیکی کا حکم اور برائی سے کون روکتا ہے؟ یہ انبیاء کی ڈیوٹی ہے، رسول کی ڈیوٹی ہے۔ انبیاء حافظ میں باہر بھیجنے ذرا، باہر شور شرابہ ذرا، اب جب باہر رونڈ مار کے انبیاء رسول کی ڈیوٹی ہے، بات کو سمجھنا۔ جناب آدم علیہ السلام کے لیے ادھر دیکھنا ممبر سجایا جاتا تھا، آدم علیہ السلام ممبر پہ بیٹھ کر نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ شیش بیٹھے ممبر پر نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے۔ پھر جناب نوح ممبر پر بیٹھتے، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے۔ صاحبو وقت کے ساتھ ساتھ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول وہ وقت کے ساتھ آتے رہے، نیکی کا حکم دیتے اور وہ برائیوں سے روکا کرتے تھے۔
اور سنو، جب تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی ولا رسول آبادی، میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد کسی نبی و رسول نے آنا نہیں آنا۔ جب آقا نے فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رشد و ہدایت کا کام یہ کس طرح سے چلے گا؟ تو سبحان اللہ فرمایا سنو، یہ رشد و ہدایت کی ڈیوٹی اب تمہارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، بات کو سمجھنا، کہاں نبی مسند پہ بیٹھے، کہاں رسول مسند پہ بیٹھے، کہاں ہم جیسے نکمے مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو۔ اللہ فرما رہا ہے اے مصطفیٰ تو اعلیٰ ہے، افضل ہے ہی ہے، نبیوں میں اولو العزم ہے ہی ہے، پر تیری امت، سبحان اللہ، تیری امت کیا ہے بھلا؟ تمام امتوں میں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ باقی امتیں جو تھیں ان کی عمریں شاید لمبی تھی، چھوٹی تھی، ہماری بڑی ہیں، ان کے شاید قد چھوٹے تھے، امت مصطفیٰ کے قد لمبے ہو گئے۔ کیا معاملہ کیا ہے؟ نہ پچھلی امتوں کے قد لمبے تھے، ہمارے قد چھوٹے ہیں۔ پچھلی امتوں کی عمریں بڑی تھی، 800 سال زندہ رہتے تھے، 900 سال، ہوئے 1000 سال، اور یہ امت 40 سال ڈیتھ ہو گئی، 35 سال ڈیتھ ہو گئی۔ یہ آج مجھے ایک دوست کا فون ہے، کہتا ہے میرا خالہ کا بیٹا تھا، کزن تھا میرا، 32 سال اس کی عمر تھی، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، اسی ڈیتھ ہو گئی۔ اور آپ ڈیلی کی بنا پہ سنتے ہیں آپ کے کتنے رشتہ دار گھر کے اندر چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ تو پھر کیا عمر کے حساب سے امت مصطفیٰ کی عمر چھوٹی ہے؟ تھوڑی عمر ہے۔ ہائٹ کے حساب سے، لمبائی کے حساب سے اس امت کی ہائٹ کم ہے، لمبائی کم ہے۔ اچھا پاور کے حساب سے دیکھ لیں، پچھلی امتیں پتہ کیا تھا؟ پتھروں کو ہاتھوں سے توڑا کرتے تھے، اور وہ پہاڑوں کے اندر اپنے غار بنا کے بہترین قسم کے مکان بناتے تھے۔ قوم عاد دیکھ لیں، قوم سمود دیکھ لیں، بڑے پاورفل تھے، طاقتور تھے، قادور، پاورفل، پیسہ بڑا تھا ان کے پاس، پیسے کی بڑے فراوانی تھی کہ ہو سکتا ہے امت مصطفیٰ کے پاس پیسہ زیادہ ہو، اس لیے یہ امتوں میں سے اعلیٰ ہے۔ پیسہ ان کے پاس اتنا نہیں، پیسہ ان کے پاس زیادہ تھا، طاقت ان کے پاس اتنی نہیں جتنی طاقت ان کے پاس تھی۔ ہائٹ وائز ان کی ہائٹ زیادہ تھی، ان کی ہائٹ کم ہے۔ ایج وائز اگر دیکھا جائے عمر کے حساب سے اس امت کی عمریں چھوٹی ہیں، 32 سال، 40 سال، اور کتنی 63 سال۔ ہمارے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کتنی بلا؟ بولو یہ باتیں یاد رکھا کرو، کتنی؟ 63 سال، 63 سال۔ نوح علیہ السلام کا تبلیغ کا دورانیہ 950 سال، کتنا بلا؟ ہوئے منہ سے کہنا آسان ہے، 950 سال ان کا تبلیغ کا دورانیہ، اور ہمارے آقا کی عمر مبارک کتنی؟ 63 سال۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس امت کی ایج کم، ہائٹ کم، پیسہ کم، لیکن اور پاور کے حساب سے وہ پتھروں کو ہاتھوں سے کاٹ دیتے تھے ہیں۔ ہم اور بات ہے، جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس، ہم پتھر پھاڑ رہے ہیں آج کے دور میں، ہم غاریں بنا رہے ہیں، ہم ٹنل تیار کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی، تو پھر معاملہ کیا ہے؟ یہ امت باقی امتوں میں سے افضل اعلیٰ کیسے ہوگی؟ تو سنو، فرمایا اس لیے اعلیٰ ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف
वतनहौना अनिल मुनकर, तुम इसलिए बेहतरीन उम्मत हो कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। नहीं समझे मेरी बात? अल्लाह की मंशा तो देखो कि तुम इसलिए आला हो, नेकी का नेकी का बुराई से होय होय होय। अब इस उम्मत में वही अवल आला होगा जो नेकी का हुक्म देगा और बुराई से रोकेगा। और सुनो दीवानो, जब ऐसा हो गया तो उसकी शान क्या होगी? फरमाया उसकी शान ये है, अगर कुरान के एक हर्फ की तिलावत करे आम बंदा या बंदी को मैं अजर अता फरमाऊंगा। कितना? 10 नेकियां। और मुबल्लिग इस्लाम पढ़ेगा तो 10 साल की इबादत का सवाब दे दूंगा। मेरी बेटियां, मेरी माएं सुन रही हैं, नबूवत अल्लाह करीम ने किसी औरत को अता नहीं की, नबूवत अता नहीं की। हजरत अम्मा हव्वा से लेकर बीबी आमना तक आप आ जाएं, हजरत बीबी आयशा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ने किसी औरत को नबूवत नहीं दी, रिसालत नहीं दी, लेकिन अल्लाह ताला ने मकामे विलायत पे जरूर फायज फरमाया है। सुभान अल्लाह। और इतनी मकबूलियत देखें कि जब एक प्यारी बंदी अल्लाह करीम की जिसका नाम बीबी हाजरा है, उसने जब सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई पानी के लिए, जब उसका प्यारा बेटा, मासूम बेटा जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से बिलक रहे थे और वो एड़ियां मार रहे थे, पानी नहीं ना मिला, मां थी, ममता थी, तड़पी, और फिर उसने क्या कहा? सफा से मरवा, मरवा से बोलो बोलो, अल्लाह सबको मक्का दिखा दे। खुदा की कसम, इस महफिल में जो मांगो अल्लाह अता फरमा देता है। अल्लाह सबको मदीना दिखा दे। अब जिसने आमीन कहा है जरूर ही जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको दिखा दे। आमीन आमीन। हाय हाय हाय। सफा से मरवा। बाबा जी आप तो गए हुए, कितने चक्कर लगते हैं भला? 7 चक्कर। कितने? 7 चक्कर। और सुनना, बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है। आप सफा से मरवा के दरमियान, ये पहली सही है, उसके बाद मरवा से सफा के दरमियान दूसरी सही है। 7 चक्कर लगाने आपने। इधर मेरी तरफ देखना, यूं इधर गए, इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर आए। अच्छा, फिर आपने एक और चीज, अगर आप नहीं गए, हाजियों से सुना होगा, आजकल तो लाइव चलता है, आपने देखा होगा। इधर देखना, हाजी ना आराम से तस्बीह पढ़ता रहता है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तस्बीह पढ़ता जा रहा है। फिर आगे आती है ग्रीन बेल्ट। क्या आया भला? हुण पता लगे न्याणे नूं कोल क्यों नहीं बैठ देंदे? अगे होके बैठ, अगे हो बैठ, तू तो हुणे ना मुफ्ती बन गया। और इधर पीछे, इधर बह जा। मौलवियां दे कोल बैठ दे नाल ना सूफियां कोल ही बैठे करो। मौलवी ज़राबा ता ज़राबना पढ़ाते हैं, मगर सूफी अदब सिखाते हैं। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखना, पैदल चले आराम से, तस्वीर पढ़ते आए। आगे आती है ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट समझते हैं, सावी बत्ती लगी होती है। ग्रीन सब्ज को कहते हैं, सावी सब्ज लाइट लगी होती है। प्यारे दोस्तों, जब सब्ज लाइट के पास बंदा आता है ना, तो फिर क्या करता है? हाजी दौड़ पड़ता है। क्या करता है भला? अच्छा, दौड़ना लाजिम है उसके लिए। अच्छा, बूढ़ा आदमी दौड़ नहीं ना सकता, बूढ़ा बंदा है, टांगों की प्रॉब्लम है, उसको घुटने का मर्ज है, भज नहीं सकता। हुण की करे? भज तो सकता नहीं, मगर उस घड़ी उसे स्पीड जरा तेज करनी है। और वो ना थोड़ा सा यूं करके ना आराम से जा रहा था ना, आराम से
اب جیسے گرین بیلٹ ہے نا، وہ یوں 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 کرتا ہے، بات سمجھ رہے؟ کس لیے؟ اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ بی بی پانی کی تلاش میں جب وہ نکلی نا تو پھر آپ یوں گئی پہاڑی کی طرف اور پھر یوں آئی. یہ جو درمیان کا حصہ تھا نا، یہاں اسے اپنا بیٹا جناب اسماعیل نظر آ رہے تھے. وہ جب اسماعیل کو دیکھتی نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تڑپتا، بے چین ہوتا، پانی کے لیے بے قرار ہوتا دیکھتی نا، تو پھر مامتا، پھر بے چین ہوتی، پھر رہا نہ جاتا، بی بی دوڑ پڑتی، دوڑ کے پھر آگے جاتی، پھر آرام سے چڑھ کے اوپر چڑھی جاتی، پھر پہاڑی پہ یوں یوں کرتی شاید پانی نظر آ جائے، پھر نیچے اترتی، پھر وہاں آتی، پھر وہ خانے کعبے کے پاس سامنے نظر آتا بیٹا، جب دیکھتی تو پھر بے چینی میں بی بی دوڑ پڑتی، دوڑ کے پھر آگے جاتی، پھر ذرا ایسا ہو کے پھر پہاڑی کے اوپر چڑھتی. اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی. اب ہر حاجی کے لیے ضروری ہو گیا، کہا جہاں بی بی دھیرے چلی ہے دھیرے چل، جہاں دوڑی دوڑ کے جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی سبحان اللہ تو پڑھنے اور سننے آئے ہو تو کر دو سبحان. اچھا وہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ فرماتا ہے صفا و مروہ کیا ہیں؟ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے. سبحان اللہ. کیا ہے بلا؟ اللہ کی نشانی ہے. ہائے 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 ہائے. تو کیوں نشانی بن گئی؟ کیوں مقدس ہے؟ اب کوئی صدیق ہو تو دوڑ رہا ہے، فاروق ہو تو دوڑ رہا ہے، غنی ہو تو دوڑ رہا ہے، علی ہو تو دوڑ رہا ہے. اور سنو، ہر قیامت تک آنے والا ہر بندہ، ہر ولی، ہر غوث، اس کے لیے حکم ہے دوڑو. ولیہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی بندی اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے سے پیار کرے، اس کی محبت میں غرق ہو جائے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ نبی نہیں بن سکتی، مگر خدا کی قسم ولیہ بن سکتی ہے، ولیہ بن سکتی ہے. تو میری پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، آپ جب تبلیغ دین کریں گی، خدا کی قسم اللہ کریم آپ کو مقام ولایت عطا فرما دے گا. اللہ اپنے بندوں کی بڑی قدر جانتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم کے اسماء الحسنہ میں ایک نام کیا ہے؟ شکور. بولیے ذرا، بولو ڈرو نا، میں کچھ کلوا کے پیسے نہیں لینے انہیں تھوڑے کو. بولو اونچا بولو. شکور کہیے. شکور. ہاں. چلو ایک کام کرتے ہیں، آپ ایک دفعہ دل سے جھوم کر سبحان اللہ کہیں، میں آپ کو شکور کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں. نہیں بابا انہوں نے نہیں دسنا، لگتا ہے سارا دودھ ہی بیچ چھڑ دینے. کوئی دودھ پی بھی لیا کرو، کوئی ملائی کھا بھی لیا کرو، کوئی کرما لے، کوئی دہی بھی کھایا کرو، کوئی اپنی باڈی کا دھیان کرا کرو. اونچا بولیے سبحان اللہ. دیکھو میری بات سنو، نہ ہم نبی بن سکتے، نہ ہی رسول بن سکتے، نہ عورتوں میں کوئی نبی بن سکتی اور نہ ہی کوئی رسول بن سکتی، مگر خدا کی قسم ولایت کا فیض جاری ہے. ولایت کا فیض جاری ہے. اللہ کریم آپ کو مقام ولایت دے سکتا ہے، دے سکتا ہے اور بولو نا دیتا ہے. اور خدا کی قسم جب اللہ کسی کو ولایت دے دیتا ہے نا تو حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. وہ نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں. آنکھ اس کی دیکھنا میرا، کان اس کے سننا میرا، زبان اس کی بولنا میرا، ہاتھ اس کے پکڑ میری، اور پاؤں اس کے، اور رفتار میں اللہ کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے ولی کی شان. اللہ بڑی شان دیتا ہے.
اور خدا کی قسم کوئی بندہ مومن ولی اللہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا اجمعین بعد میں کرتا ہے، اللہ دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ تو صاحبو جب بندہ مسند پہ بیٹھتا ہے نا، اچھا اس کے لیے یہ نہیں ہے ضروری ہم ممبر پہ بیٹھے، ممبر پہ تو ہمارے مفتی بیٹھتے ہیں، کون بیٹھتے ہیں والا؟ مفتی بیٹھتے ہیں، بھلے نکمے کیوں نہ ہو، بھلے نکمے کیوں نہ ہو، ممبر پہ ہمارے مفتی صاحبان بیٹھتے ہیں اور مفتیان کی اکثریت غافل ہو گئی ہے، انہیں خدا کو یاد کرتے شرم آتی ہے، انہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کو خدا کی قسم راتوں کو جاگنے میں شرم آتی ہے، ان کی ایک اپنی لائف ہے۔ اگر کوئی مسجد کا امام جب چھٹی پہ گھر چلا جاتا ہے نا، آپ یقین کریں 6 مہینے بعد مشکل نال میں اتو واپس آیا، میں نے سہت لہن دے، حالت یہ ہے، حالت یہ ہے۔ اور ایک عام بندہ مبلغ اسلام جس کو مفتی قدر کی نگاہ سے نہ دیکھے، تو کیڑے مدرسے دا پڑھیا ہے، تو کہ مفتی ہے، تو کوئی دورہ قرآن کیتا ہے، دورہ حدیث کیتا ہے، جو اس کو یوں کر کے باتیں کرتا ہے۔ اور خدا کی قسم اس بندے کی پوزیشن یہ ہے، نمازیں پڑھتا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور صرف جماعت نہیں، تکبیر اولا کے ساتھ ڈیلی قرآن کی تلاوت، ڈیلی خدا کو یاد کرنا، اور اس نے دعاؤں کی قبولیت کا عالم یہ ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ، وہ تمہارے گاؤں کا چھوٹا سا بچہ، وہ بوڑھا بابا، وہ میری اماں جو تبلیغ دین کرتی ہے، اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے۔ وہ پیغمبر نہیں بنتے مگر اللہ پیغمبرانہ شان عطا فرماتا ہے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اجمعین بعد میں کرتے ہیں، اللہ کریم دعاؤں کو قبولیت، وہ شکور ہے۔